لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ہماری اس دفعہ کی مجالس کا جو بڑا عنوان تھا وہ اخلاق کے بارے میں تھا۔ کل جمعے کا درس بھی اسی عنوان کے اوپر دیا گیا۔ اخلاق حمیدہ کی شریعت کے اندر بہت اہمیت آئی ہے۔ انسان کے اخلاق جتنے عمدہ ہوں گے اس کی وجہ سے اس کے قریب والوں کو اتنا ہی سکون ملے گا، اس کے اہل خانہ کو بھی، اس کے پڑوسیوں کو بھی، اس کے دوست احباب۔ اور اچھے اخلاق کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مل کے رہنا پسند کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، جو دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، لوگ اس کے ساتھ رہ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ترشرو ہو، بات بات پہ غصہ کرے، بگڑے، تو وہ آدمی لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ بھی دل کے سخت ہوتے، ترشرو ہوتے، تو یہ سب آپ کے گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ تو قرآن پاک سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ تھے کہ صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے جب 10 سال کے تھے، تقریباً 10 سال کے تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کہیں بھی رات کا قیام یا دوپہر کا قیلولہ نہیں فرماتے تھے سوائے اپنے خاندان کے گھروں کے۔ مگر ام سلیم ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے گھر دوپہر کا قیلولہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کی قربانیاں بھی بڑی ہیں۔ ان کی محبت عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شیشی دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائیں، سو رہے ہوں اور آپ کے جسم مبارک پہ پسینے کے قطرے آئیں تو تم ان قطروں کو شیشی میں جمع کر لیا کرو۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب، ہم یہ آپ کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں ان کو خوشبو میں ڈالتے ہیں تو خوشبو کی خوشبو بہتر ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت عقیدت کا یاد۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس عمر میں آیا اور وہ زندگی بھر پھر ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے ساری زندگی نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ مجھے کبھی مارا، اور نہ انہوں نے مجھے کسی بات سے منع کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب بچوں کو پیار دیا جاتا ہے اس پیار کے رشتے میں وہ خود بخود ایسے انسان کی اتباع کرتے ہیں جیسے سدایا ہوا جانور کیا کرتا ہے، ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ کتنی عظمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
ایسا پیار دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے ڈانٹ کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کوئی کام ایسا نہیں کیا۔ حکمت کے ساتھ۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی عرفات کے مجمع میں چل رہے تھے، ایک طرف ان کی جو نگاہ اٹھی تو سامنے کوئی عورت تھی غیر محرم، تو جیسے ہی اس طرف نگاہ اٹھی اور تھوڑی دیر دیکھا، نبی علیہ السلام پاس تھے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے یوں کر دیا۔ حکمت دیکھیے، اگر زبان سے کہتے کہ مت دیکھو تو گویا اس کے ایک عمل پر آپ کی گواہی پڑ جاتی، ایسا نہیں کیا، بس یوں سر پکڑا اور پکڑ کے یوں پھیر دیا۔ اتنی پیاری تنبیہ، یہ حکمت کہلاتی۔ چنانچہ ایک عرابی آئے، عرابی کہتے ہیں دیہاتی، مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی، بیٹھے محفل میں، تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو مسجد ہی کی حدود میں جو صحن پڑا تھا وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے دیوار کے اوٹ میں پیشاب کر لیتے۔ اب جب دوسرے صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے وہیں سے پکارا، اوئے کیا کر رہا ہے؟ نبی اسلام نے دیکھا تو اشارہ سے منع فرما دیا کہ مت کرو۔ جب وہ فارغ ہو کر اطمینان سے آپ کے پاس آئے، آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو ہم پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب جب اتنے پیار سے سمجھایا تو وہ تو حیران رہ گئے۔ اب سوچے جب انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اگر اس وقت ٹوک بھی دیتے تو ان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ جب یورینیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا کہ ایک تو وہ روک نہ پاتے، دوسرا ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے، جسم بھی ناپاک ہوتا، اور پہلے سے زیادہ زمین ناپاک ہوتی، جدھر جدھر جاتے اٹھتے اور زیادہ ناپاک ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار اور پھر ان کو اتنے پیارے انداز سے بات سمجھائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی، اچھا مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، میں آئندہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ گئے پھر اپنے گھر والوں کے پاس، جب جانے لگے ان کے پاس سواری نہیں تھی، نبی السلام نے ان کو سواری تحفہ دے دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تو آپ نے اپنا جبہ، اپنے کپڑے اس کو ہدیہ دے۔ اب جب وہ گھر کی طرف چلا تو کپڑے بھی نئے، سواری بھی نئی، بڑے شان سے اور بڑے شوق سے اپنی بستی کے قریب پہنچا تو دور سے پکارنے لگا، او میرے بھائی، او میرے چچا، او میرے ماموں، رشتے داروں کے نام لے لے کے۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا، ایسے استاد کو دیکھا کہ زندگی میں ایسا استاد کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھو میں نے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، نہ انہوں نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ کہا، پیار سے ایک بات سمجھا دی، اور پھر مجھے دیکھو یہ تحفے بھی دیے، اتنے اچھے اخلاق ان کے۔ سب لوگوں نے کہا ہاں واقعی تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، میں بھی تمہیں ملاتا ہوں۔ چنانچہ اس واقعے پر اس بستی کے 300 لوگوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اچھے اخلاق جو دل مو لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی، فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ مدینہ اخلاق کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دوسروں کا دل دکھے۔ آج تو یہ حال ہے کہ
جتنا قریب رہ رہے ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کا زیادہ دل دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں کی دینداری آ گئی؟ یہ ہماری بیوقوفی ہوتی ہے. غصے میں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اتنے عرصے کا کیا کرایا اس پہ پانی پھر جاتا ہے. دوسرے بندے کے دل کو اس ایک فکرے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت اس سالوں کے جو اس کے ساتھ خاموشی کے گزارے. زبان کا استعمال ذرا حساب سے کرے. یاد رکھے تلوار کا زخم بھر جایا کرتا ہے، زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرا کرتا. یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، بھائی چارے کے رشتوں کے، ان رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی، لیکن زبان ان رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. تو یہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تلوار چلے تو نقصان تھوڑا، زبان چلے نقصان زیادہ. تلوار چلی تو جان گئی، زبان چلی ایمان گیا. اس لیے اچھے اخلاق کو اپنانا اور ایسا بن کے رہنا کہ لوگوں کو سکھ پہنچے. بس ایک اصول ذہن میں رکھے نا کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو سکھ دینا. چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد بنا لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا. اور خدا کے بندوں کہاں سے فرشتوں کو لاؤ گے کہ وہ آ کے رہے تمہارے ساتھ؟ اور مجھے تو یقین ہے کہ فرشتے بھی آ کے رہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کریں. عادت ہو نا جس کی عیب دیکھنے کی، اس کو تو جبریل علیہ السلام میں بھی عیب نظر آ جانے. جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھی تربیت کی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ ان کو بچیوں کے لیے بہت اچھے داماد ملے. ایک ذرا داماد عجیب رنگ کا مل گیا، اب وہ ان کی بیٹی کو بہت تنگ کرتا. تو ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بس اس کو جو کہتے ہیں وہی کرتی ہے. یہ اس کا اعتراض. کہتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں بس وہی کرتی ہے. اب چونکہ وہ دین پڑی ہوئی اچھی نیک بچی تھی اور اس کو پتا تھا کہ وہ خامد نے جو کہنے میرے وہی کرنا ہے، خامد کو یہ اعتراض ہے، بچی جو کہتے ہیں وہی کرتی ہے. تو لوگوں کو تو اس میں بھی عیب نظر آ گیا. یہ بھی عیب ہے یوں سمجھیے کسی کی نظر میں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتی ہے. تو یوں تو بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. دوسرے سے غلطی ہو سکتی ہے بے دھیانی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے. ہو سکتا ہے اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہ ہو، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات کر جائے اس کو بنیاد بنا کے یہ تو نہیں کہ دلوں میں فاصلے پیدا کر لیں. تو اچھا انسان وہی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. اب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے ہے، ہر وقت جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. تو ہمیں تو حکم ہے کہ جو توڑے ہم ان سے جوڑے. کہ جائے کہ جو مل کے رہنا بھی چاہیں تو ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاموشی اختیار کر لیں، بولنا چھوڑ دیں، ملنا ملانا نہ رکھیں، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی. یہ خیال است محال است جنو، سمجھے؟ ایسے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کے بندوں کو راضی کرو.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کے ذریعے اس کو راضی کرو یا گناہوں پہ ان کی مدد کرو. مقصد یہ کہ جو نیک ہیں، جو عرف میں نیک کہے جاتے ہیں، جو اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتے ہیں، جن کی زندگی کا زیادہ حصہ نیکی پر گزرتا ہے، وہ نیک کہلاتے ہیں. یعنی ان کی نیکیوں کو اور ان کی برائیوں کو اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو ان میں نیکی کا پہلو زیادہ نظر ہے، وہ نیک آدمی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو مسجد میں کثرت سے آتا ہوا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ ایمان کی علامت ہے مسجد میں کثرت سے آنا. تو اس لیے جس بندے نے وضاقت دینی بنا لی ہو، کوشش کرتا ہو دین پہ عمل کرنے کی، اگر اس کی کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو تو اصلاح کرنی چاہیے، انقطاع نہیں کر لینا چاہیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ لوگ قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اب دیکھیے، غور کیجیے ذرا، ایک بات بتاتا ہوں. مثلا میاں بیوی ہیں، تو میاں بیوی میں جتنا محبت پیار کا تعلق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جتنا محبت پیار کا تعلق ہوگا اتنا اللہ کو پسند ہے. اب کئی لوگ اپنی طبیعت کی وجہ سے ذرا سی بات پہ بس بھڑک اٹھتے ہیں اور ان کو طلاق کا لفظ یاد آتا ہے. بھول جاتے ہیں کہ یہ اب 6 بچوں کی ماں بن گئی، اور اس عمر میں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تجھے طلاق دوں گا تو پھر اس کے دل میں میرے بارے میں عزت رہے گی. جس عورت کو 6 بچوں کے بعد کہہ دیا جائے کہ تجھے طلاق دے دوں گا، کتنی انسیکیور فیل کرتی ہوگی وہ اظہار کرے نہ کرے، اس کا دل بہت انسیکیور فیل کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. مردوں کی بڑی بے وقوفی یہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ سنا کے آ جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس لفظ کے بعد اس کے ذہن میں جو پروسیس شروع ہو گیا وہ کیا ہے. چنانچہ یہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایک دماغ میں 2 دماغ بنا دیتے ہیں. وہ پھر رہتی بھی ساتھ ہے مگر اپنی سوچ بھی رکھتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. کوئی سہارا اس کو چاہیے ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنے دل کا غم سنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. کتنی بے وقوفی کی. کہتے ہیں کہ جس سے انسان کا تعلق ناگزیر ہو، یعنی دور ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ رنجش کا پیدا کر لینا، اس سے بڑی دنیا کی بے وقوفی کوئی نہیں ہوتی. کوئی دور تو ہو نہیں سکتے اور رنجش بھی اسی سے پیدا کر رہے ہیں، تو دل دکھنے والی بات ہے نا. اس لیے شریعت کا حسن دیکھیے کہ اس نے یہ کہا، شریعت نے یہ کہا کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار سے رہیں گے اتنا ہی پسندیدہ. اب انسان ہے نا، کبھی بیوی کسی موڈ میں ہے، کبھی خامن کسی موڈ میں، کبھی خامن سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی بیوی سے ہو سکتی ہے. اچھا جب ہو سکتی ہے تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ ان دونوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے. اگر اس میں کوئی میرے حق میں کمی ہے تو ہم اپنا حق معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو، شریعت کا مسئلہ ہے، اور سلو کروانے والا درمیان میں ایسی بات کوئی کر دے کہ جو حقیقت کے خلاف ہو، مثلا اس کو کہ یہ تیری بیوی تو اس سے محبت بہت کرتی ہے، وہ غصے میں تو اسے لڑ لیتی ہے، فلاں ہے، مگر محبت بہت کرتی ہے اور تیری تعریفیں بھی کر رہی تھی، حالانکہ اسے تعریف نہیں کی لیکن یہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے کہ خاوند کے دل میں بیوی کا پھر وہی قرب آ جاتا ہے. یہ بیوی کو سمجھائے کہ تیرے خاوند بے وقوفی کی وجہ سے ایسی بات کر گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تجھے بہت چاہتا ہے، ابھی بھی اس کی بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے تیرے بارے میں،
تو جس سے کہ بیوی کا دل ذرا موم ہو جائے خامد کے بارے میں اور وہ قریب آ جائے. اگرچہ یہ خلاف واقعہ بات ہے جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی کے درمیان سلو کروانے والا شخص اگر حکمت کی وجہ سے کوئی جھوٹ بھی بول لے گا میں جھوٹ کے گناہ کو معاف کر دوں. اور جب پروردگار نے اپنے حق معاف کر دیے اور یہ کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، تو پھر بندوں کو کہاں اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا کر لیں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سب گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں، چند گناہوں کو معاف نہیں کرتے جن میں سے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالیں. کئی ہوتے ہیں نا جی، بیوی کو خامد کی بات کر دی، خامد کو بیوی کی بات کر دی، جدائیاں دل میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتے. تو بات یہ سامنے آئی کہ اچھا انسان وہی کہ جو اللہ کے بندوں کو سکھ دے، دکھ نہ دے. اور جتنے قریبی لوگ ہوں گے، تعلقات والے ہوں گے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا دگنا فائدہ ہوگا. کہ ایک مومن کے ساتھ اور ایک رشتہ دار کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں دو آدمی نماز پڑھنے آئے، ایک نے کہا پنکھا چلا دو، دوسرے نے کہا نہیں ضرورت نہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. اب بتائیے کہ اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ موسم ایسا ہے درمیان کا، ایک کی طبیعت چاہ رہی ہے پنکھا چلا دو، دوسرے کہتے نہیں بند کر دو، اب اس سے لڑ پڑے ہیں دونوں نمازی. وہ بھول گئے اس بات کو کہ ہم نے خدا کو ایک مانا، ہم نے اپنے رسول پہ جو ہے وہ گواہی دی، ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے قیامت کو مانا، فرشتوں کو مانا، دین ایک ہے ہمارا، قبلہ ایک ہے ہمارا. اتنا سب کچھ ایک ہونے کے بعد اور پھر زندگی کا رخ دونوں کا نماز کی طرف ہے تو نیکی کی طرف ہے. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ پنکھا چلا دو اور پنکھا نہ چلائے؟ ایثار نہیں نا، قربانی نہیں. میں بڑی بری بات، بڑی. آپ دیکھیں اکثر یہ جو باتیں ہیں نا یہ میں کی وجہ سے آتی ہیں. میری بات نہیں سنی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، وہ میں ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ. بھائی آپ وہاں نہیں جاتے، وہاں ہماری تو سنتا ہی کوئی نہیں. یعنی میری مانی جاؤ، میری مانی جائے، جو میں کہہ دوں بس وہ مانی. ایک دفعہ ایک بچہ رو رہا تھا، ماں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے وہ مجھے مارنے نہیں دیتا. دوسرے بچے کی طرف کہتے وہ مجھے مارنے نہیں دیتا. یعنی یہ اس کو مارنا چاہتا ہے اور وہ مارنے نہیں دیتا تو رو رہا ہے. کہتے ہیں وہ مجھے مارنے نہیں دیتا. تو بھائی اچھے اخلاق اپنائیں اور انسان بن کے زندگی گزاریں. اب جب دوسرے کو تولنا ہو تو ذرا دل کھول کے تول، دل تنگ کر کے تولنا کہ بس سوئی کے ناکے میں سے گزارنا دوسرے کو، یہ کوئی انسان. اس لیے شریعت نے کہا کہ جیسے اپنے بارے میں معاملہ چاہتے ہو ایسا دوسروں کے بارے میں بھی معاملہ رکھو. کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے درگزر فرمائے. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ ہو تو ہمیں چاہیے ہم بھی دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. تو اس لیے رہن سہن سیکھنا پڑتا ہے. یہ باتیں تو چھوٹی نظر آئیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ رہن سہن سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ ایک بار ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. بس انبیاء کرام کی شان ہے کہ وہ
غلطی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا، باقی سب انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دستور یہ ہے کہ جس بندے سے غلطی ہو اور وہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ ماں کی کیا عادت ہوتی ہے؟ ماں کی عادت ہوتی ہے مار لیتی ہے، کسی کو مارنے نہیں دیتی۔ یہ عجیب بات ہے۔ محبت ہوتی ہے نا، خود تو مار لے گی لیکن کسی کو نہیں مارنے دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا سبق دیتے ہیں ہمیں قرآن مجید میں، دیکھیں ذرا غور سے سنیے۔ منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا، جھوٹا الزام لگایا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ چند ایک مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ ان میں ایک وہ بھی تھے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتے دار اور غریب تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا ماہانہ باندھا ہوا تھا۔ ان کو ماہانہ خرچے کے لیے رقم دیتے تھے۔ اب ایسے سے تو زیادہ توقع کی جاتی ہے نا کہ ایک رشتے دار ہو اور دوسرا بندہ اس کو سپورٹ بھی فائنینشلی کر رہا ہو، تو اس سے تو توقع کی جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی گھر کے خلاف بات ہوگی تو وہ گھر کا ہی حفاظت کرے گا، ساتھ دے گا۔ یہ توقع تو نہیں کی جاتی کہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے الٹا گھر کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ تو جب انہوں نے بات کی تو سیدنا صدیق اکبر کو بڑا غصہ آیا، اور جب برات کی آیتیں اتر آئیں، اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ تو صدیقہ ہیں اور سچی ہیں اور جھوٹی بات کی گئی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کو پھر اس وقت اور زیادہ غصہ آیا۔ آپ نے ارادہ کر لیا، اچھا اب اس کا ماہانہ میں نے بند کر دیا، میں نے اس کا ماہانہ بس بند کر دیا۔ جب یہ فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ قرآن کی آیتیں اتار دی اور ان کو کہا کہ جو اہل فضل ہے، یعنی جن کو دیا گیا ہے اور وہ لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کر رہے ہیں تو اس احسان کے سلوک کو وہ بند کر دیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو کہ ان کو معاف کر دے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ ولا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں سے اولو الفضل ہیں، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ جن کے ساتھ احسان اور فضل کا سلوک کرتے ہیں وہ بند کر دیں۔ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ سبحان اللہ۔ جب یہ آیتیں اتری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو پڑھ کر یہ کہنے لگے، اچھا میں اپنے رب کی بات پر جو ہے عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ جتنا خرچہ پہلے دیتے تھے اس تاریخ سے اس خرچے کو ڈبل کر دیں، اس کو ڈبل کر دیں۔ اللہ نے سفارش فرمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سفارش کی وجہ سے میں ڈبل کر۔ چنانچہ میدان جہاد میں ایک مرتبہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب جب پیچھے ہٹنا پڑا تو پیچھے ہٹنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رنج ہوا کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دی، اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے دوست جو ہیں یہ جنگ میں دشمنوں کے زور کی وجہ سے وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے تھے اور آپ کے دل میں رنجش ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ،
آپ ان کی استغفار کو، معافی کو قبول بھی کر لیں اور ان پر رحم کھائیے. وشاورہم فی الامر، مختلف کاموں میں ان سے مشورہ بھی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، صرف یہ نہیں کہا کہ ان کی غلطی معاف کر دیں، ان کی غلطی کو معاف کر لیجیے، پھر ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے اور ان کو اپنے امور کے مشوروں میں شریک فرما لیجیے. یہ ہے اخلاق عظیم. تو ہم اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو واقعی ہم تو اللہ کے بندوں کو بہت ہی تکلیف دیتے ہیں. کبھی قول سے تکلیف دی، کبھی فعل سے تکلیف دی. اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر میں بات پکڑ.